محترم ناظرین، جیسے ہی آپ ایج میں آتے ہیں، بڑھاپے کی طرف جاتے ہیں، تو ہمارے ہاتھوں پیروں میں وہ طاقت نہیں رہتی، اور کچھ لوگوں کو، بلکہ اکثر لوگوں کو بڑھاپے میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان کے ہاتھ پاؤں ذرا تھوڑے سے کانپنے لگتے ہیں. ایسے سیدھا کریں گے ہاتھ ایسے کانپیں گے، ہلکے ہلکے چیور کریں گے، اور اگر پانی کا گلاس ڈالنا چاہیں گے اس میں پانی، تو ایسے ایسے اس میں بھی کانپیں گے. اور پھر اگر چائے کا کپ پکڑیں گے تو اس میں بھی وہ کانفیڈنس محسوس نہیں کریں گے کہ میں سیدھا اٹھا پاؤں گا یا چھلک جائے گی چائے. اور اگر آپ اس پہ غور کرتے ہیں یا ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو اکثر اوقات میں نے دیکھا ہے کہ ڈائگنوز پارکنسن ہوتی ہے وداؤٹ ٹیسٹ. جلدی سے ہاتھ کا پاؤں کانپنے سے وہ ڈائگنوز ہو جاتی ہے پارکنسن، اور اس کی ادویات آپ لینا شروع کر دیتے ہیں، اس کو دماغ میں بٹھا لیتے ہیں، آپ کے سب کانشیس میں بیٹھ جاتا ہے، آپ کے سب کانشیس میں یہ مرض بیٹھ جاتا ہے، میں تو پارکنسن کا مریض ہوں. میں صرف یہاں پہ مختصر سی ایک کلیریفیکیشن دینا چاہتا ہوں کہ ٹھیک ہے، پارکنسن بھی لوگوں کو آتی ہے، بہت زیادہ دنیا لاکھوں مریض ہیں اس مرض کے، لیکن اس کے ہاتھ پاؤں کانپنے کی وجہ صرف پارکنسن ہی نہیں ہوتی، بلکہ اس میں ایک تو یہ ہے کہ پارکنسن یہ کہ اگر آپ دماغ سے یعنی نیورونز کچھ ڈیڈ ہو جائیں، کچھ اسٹرینتھ میں نہ رہیں، کچھ آپ کے باڈی میں وہ جو پیغام دینا چاہتے ہیں، لیٹ سے پیغام یہ ہے کہ یہ بازو ابھی اٹھائیں، یا آپ نے گلاس پکڑنا ہے، یا آپ نے کپ پکڑنا ہے، تو وہ پورا کمیونیکیٹ نہ کر پائیں، یعنی دماغ سے سگنل ویک آئے، دماغ سے پورے سگنل نہ آئے، ڈسٹربڈ سگنل آئے. اور ایک یہ ہے کہ یہ جو کمیونیکیشن آگے نروس سسٹم کے ہیڈ برین نے آرڈر کیا اپنی باڈی کو کہ یہ کام کرو، یعنی بازو اٹھاؤ یا ہاتھ موو کرو یا کپ اٹھاؤ یا گلاس اٹھاؤ، تو اس میں کمیونیکیشن صحیح نہ ہو، یعنی اس میں فلو جو ہے آپ کی نروز میں پراپر نہ ہو، نروز سکڑ گئی ہوں، لیٹ سے وہی جنگ میں آ کے تو نروس سسٹم بلکہ کیا پوری باڈی کی جتنی نروز ہے، میں نے گزارش پہلے ایک پروگرام میں کر چکا ہوں کہ سارے باڈی سیلز کی لائف ہے ایکسیپٹ دا نرو سیلز جو کہ تا زندگی، ان میں سکڑنے کا عمل آرٹریوسکلروسس، نیوروپیتھی اور ان وجوہات کے آتھروسکلروسس وغیرہ کی وجہ سے تھوڑا ہونے لگتا ہے، نرو سکڑنے لگتی ہیں. اور کچھ صورتوں میں ہماری ڈسکیں بھی بلج ہونے لگتی ہیں جب ہڈیوں میں کمزوری آتی ہے، یعنی کیلشیم، میگنیشیم، فاسفورس، سلیکن، کاپر اینڈ فلورائڈ ود وٹامن ڈی کم ہوتے ہیں، تو اس کی وجہ سے ہڈیوں میں کمزوری آتی ہے تو ڈسکیں بھی بلج ہو جاتی ہیں. لیٹ سے ابھی میں ہلکی سی مثال دوں کہ اگر یہ سروائکل میں سے کچھ ڈسکیں بلج ہو جائیں یا صرف C6 کی ڈسک بلج ہو جائے آپ کی، تو اس سے بھی یہ جو نروز ہیں یہ افیکٹ ہو جائیں گی، یعنی کمپریشن C6 پہ آئی جیسا کہ چارٹ پہ دیکھ رہے ہیں، اور اس کے بعد ہاتھ پورا سگنل ریسیو نہیں کر پائے گا، اور جب ڈسٹرب سگنل آئے گا، ڈسٹرب کمیونیکیشن ہوگا تو ہاتھ کانپے گا، ہاتھ درد کرے گا. تو آپ اپنے آپ کو پارکنسن مت سمجھ لیجیے، پارکنسن کا مریض مت سمجھ لیجیے، دوائیاں پارکنسن کی مت کھائیے. آئیے یہ جو فلکچویشن آئی ہے یہ یہاں سے آئی ہے، C6 سے آئی ہے، یا آپ کے سروائکل کے کچھ ورٹیبرا سے آئی ہے، جس کا علاج ہے اور بغیر دوائیاں اور بغیر سرجری کے ہے. اور انشاءاللہ پہلے دن سے افاقہ پڑے گا، کائروپریکٹر کے پاس تشریف لائیے، ہم آپ کا علاج بغیر دوائیاں اور بغیر سرجری کے کریں گے، اور انشاءاللہ آپ کا ہاتھ کا جو کانپنا ہے وہ بالکل ختم ہو جائے گا، بالکل فٹ ہو جائے گا. آپ کے جو ہاتھ اور جو کانفیڈنس ہے دماغ آہستہ آہستہ لوز کر رہا ہے اس مسئلے کے آنے کی وجہ سے، وہ بحال ہو جائے گا، کانفیڈنس بحال ہو جائے گا، آپ کا کمیونیکیشن یہاں سے ٹھیک ہو جائے گا اور آپ بالکل ٹھیک ہو جائیں گے. پارکنسن بھی ہوتا ہے لیکن ضروری نہیں ہے کہ صرف ہاتھوں کے کانپنے کو آپ پارکنسن کا نام دیں. جاوید مرزا کو اجازت دیجیے، اللہ تعالی ہمیشہ آپ کو صحت مند رکھے. اللہ حافظ.